بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل رافائل گروسی نے صہیونی رجیم کی جانب سے ایرانی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کی امیدوں پر دوستو پانی پھیر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایرانیوں نے مجھے بتایا ہے کہ ان کی جوہری تنصیبات پر اسرائیلی حملہ انہیں جوہری ہتھیاروں کے حصول کی جانب لے جا سکتا ہے۔ رافائل کا کہنا تھا کہ ایرانیوں نے مجھے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ وہ اسرائیلی حملے کی صورت میں جوہری عدم و پھیلاؤ کے معاہدے سے دستبردار ہو سکتے ہیں۔ ایٹمی توانائی ایجنسی کے سربراہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے پاس اتنی افزودہ شدہ یورینیم ہے جسے تقریباً 10 جوہری بم بنائے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے واشگاف طور پر کہا کہ ایران کا جوہری پروگرام مکمل طور پر محفوظ ہے جسے اتنی آسانی سے تباہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایٹمی ایجنسی کے سربراہ کا کہنا تھا کہ امریکہ اور ایران کے گہرے فاصلوں کے باوجود ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات جاری رہنے چاہیے۔ آخر میں رافائل نے کہا کہ اگر ایران جوہری بم بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے گہرے علاقائی اور عالمی اثرات مرتب ہوں گے۔ ایران نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری مذاکرات کا چھٹا دور اتوار کو مسقط میں ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایرانی مذاکرات کا سخت موقف کے حامل ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران کے حوالے سے ہم بہت زیادہ کام کر رہے ہیں۔ پیر کو اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ ایران سے متعلق بھی بات ہوئی۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ بات چیت جمعرات کو ہوگی۔ وہ ایسی چیزیں مانگ رہے ہیں جو آپ نہیں کر سکتے۔ ایران افزودگی کرنا چاہتا ہے جو ہم نہیں مان سکتے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس مالی سال کے دوران پاکستان سے لاکھوں افراد روزگار کے لیے بیرون ملک چلے گئے۔ اس مالی سال کے دوران 7,27,000 سے زائد افراد روزگار کے لیے بیرون ملک گئے۔ سب سے زیادہ سعودی عرب میں 62%، سعودی عرب جانے والوں کی تعداد 4,52,000 ہے۔ عمان میں 11%، متحدہ عرب امارات میں 9% افراد روزگار کے لیے گئے۔ بیرون ملک کام کرنے جانے والوں کی تعداد سب سے زیادہ پاکستان کے پنجاب سے ہے، جہاں سے ایک سال کے دوران 4,04,345 افراد بیرون ملک گئے۔ خیبر پختونخوا سے بیرون ملک کام کرنے کے لیے جانے والوں افراد کی تعداد 1,87,000 ہے، جبکہ سندھ سے 60,424 افراد بیرون ملک کام کے لیے گئے۔ اور یہ بھی دوستو یاد رہے کہ اس مالی سال کی ترسیلات زد 31.2 بلین امریکی ڈالر تک جا پہنچی ہیں۔ راہل گاندھی نے ریاست مہاراشٹر میں ٹرین حادثے میں مودی حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنے 11 سال کے اقتدار کا جشن منا رہے ہیں، جب ملک کی حقیقت ممبئی سے سامنے آ رہی ہے، جہاں ٹرین سے گر کر کئی لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں۔ راہل گاندھی کا کہنا تھا کہ مودی حکومت 11 سال سے بغیر کسی جواب دہی اور تبدیلی کے چل رہی ہے اور صرف پروپیگنڈے کی بنیاد پر قائم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حال کی بات کرنے کی بجائے بی جے پی حکومت 2047 کے خواب بیچ رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب بی جے پی نام نہاد خدمت کے 11 سال کا جشن منا رہی تھی، تب ملک کی حقیقت ممبئی سے آنے والی افسوسناک خبروں سے ظاہر ہو جاتی ہے، جہاں ٹرین سے گر کر کئی لوگوں کی موت ہو گئی۔ مودی حکومت 2025 کی بات چھوڑ کر 2047 کے سپنے بیچ رہی ہے۔ پاکستان چائنا سے J-35 J-500 طیاروں اور HQ-19 بیلسٹک میزائل دفاعی نظام خریدنے کا ارادہ ظاہر کر رہا ہے، جس کے بعد چینی دفاعی کمپنیوں کے شیئرز میں زبردست اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس بات کا انکشاف دوستو امریکی نشریاتی بلومبرگ کی ایک رپورٹ میں کیا گیا ہے۔ رپورٹ کا کہنا ہے کہ یہ معاہدہ شنگیانگ ایئر کرافٹ کارپوریشن کے تیار کردہ J-35 کی عالمی مارکیٹ میں پہلی برآمد ہوگا۔ یہ طیارہ اپنے جدید صلاحیتوں کی بدولت دشمن کے فضائی علاقے میں گھسنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ J-500 طیارہ اپنے کمپیکٹ سائز کی وجہ سے پاکستان کی فضائی نگرانی کی صلاحیتوں کو نہ صرف محفوظ کرے گا اور مضبوط کرے گا،
اور علاقائی جھڑپوں کے دوران بہتر طریقے سے دفاع بھی فراہم کرے گا۔ بلومبرگ کا کہنا ہے کہ اسی طرح HQ-19 میزائل دفاعی نظام پاکستان کی بیلسٹک میزائلوں سے دفاع کی صلاحیتوں کو نمایاں طور پر بہتر بنا دے گا اور سپر بنا دے گا۔ بلومبرگ کا کہنا ہے کہ اس پیش رفت کے بعد چنگیانگ ایئر کرافٹ کارپوریشن کے حصص کی قیمتوں میں 10% سے زائد اضافہ دیکھا گیا، جبکہ دیگر دفاعی کمپنیوں کے حصص میں بھی 15% تک اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ عمران خان کی رہائی کے متعلق بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان میں قانونی عمل اگر عدالتیں سمجھتی ہیں کہ عمران خان کو ضمانت پر رہائی ملنی چاہیے تو میں اس کی سپورٹ کروں گا۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے نہیں پتا، اس کے بارے میں پہلی بار سن رہا ہوں، اگر یہ سچ ہے تو میں قانونی عمل کا حصے کو ان کی سپورٹ کروں گا۔ ملائیشیا میں ایک خوفناک ٹریفک حادثے میں کم از کم 15 طلبہ ماری گئیں، جن میں اکثریت یونیورسٹی کے طلبہ کی تھی۔ ایک بس جو طلبہ کو واپس ان کے کیمپس لے جا رہی تھی ایک منی وین سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں یہ ہلاکت خیز حادثہ پیش آیا۔ حادثے کے نتیجے میں 13 طلبہ موقع پر ہی ماری گئیں، جبکہ 2 افراد نے ہاسپٹل میں دم توڑ دیا۔ یہ حادثہ ملائیشیا کی خطرناک شاہراہوں پر گزشتہ ایک دہائی میں ہونے والا بدترین حادثہ قرار دیا جا رہا ہے۔ متاثرین کی عمریں 21 سے 23 سال کے درمیان تھیں۔ یہ طلبہ شمال مشرقی ملائیشیا کے قصبے جدے سے سفر کر رہے تھے جب رات تقریباً 1 بجے یہ حادثہ پیش آیا۔ چائنا اور امریکہ کے درمیان لندن میں تجارتی مذاکرات کا نیا مرحلہ شروع ہو چکا ہے۔ گزشتہ ماہ جنیوا میں دونوں حریف ممالک کے درمیان مذاکرات ہوئے تھے۔ چینی نائب وزیر اعظم لندن میں دوبارہ مذاکراتی ٹیم کی سربراہی کر رہے ہیں۔ اگرچہ برطانیہ کی حکومت نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ وہ بات چیت میں شامل نہیں تھی نہ ہوگی، تاہم ان کے ایک ترجمان کا کہنا ہے کہ ہم ایک ایسی قوم ہیں جو آزاد تجارت کی چیمپئن ہے۔ برطانوی حکام نے ہمیشہ واضح کیا ہے کہ تجارتی جنگ کسی کے مفاد میں نہیں، لہذا ہم ان مذاکرات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران حماس اور اسرائیل کے درمیان یرغمالیوں کی رہائی اور جنگ بندی معاہدے کے لیے جاری مذاکرات میں شریک ہے۔ یہ بیان عالمی سیاست میں ایک بڑی پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ غزہ کے حوالے سے اس وقت ہمارے حماس اور اسرائیل کے درمیان ایک بڑے مذاکرات ہو رہے ہیں اور ایران بھی دراصل ان میں شریک ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ غزہ کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یرغمالیوں کو واپس لایا جائے۔ تاہم صدر ٹرمپ نے ایران کے کردار کی مزید وضاحت نہیں کی اور وائٹ ہاؤس کی جانب سے بھی فوری طور پر کوئی سرکاری بیان سامنے نہیں آیا۔ انڈیا کے ساتھ آج کل بہت ہی عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے ہیں۔ ممبئی جانے والے کارگو جہاز پر بھی دھماکہ ہو گیا، درجنوں کنٹینر سمندر میں گر گئے۔ بھارتی بحریہ نے ایک بڑے ریسکیو آپریشن کا آغاز کیا ہے جب ایک سنگاپور کے جھنڈے والا کارگو جہاز کیرالا کے ساحل سے تقریباً 144 کلومیٹر دور حادثے کا شکار ہو گیا۔ دھماکے اور آگ لگنے سے جہاز پر موجود تقریباً 40 کنٹینرز عرب سمندر میں گر گئے، جبکہ کئی عملے کے افراد جان بچانے کے لیے سمندر میں کود گئے۔ جہاز سری لنکا کے دارالحکومت کولمبو سے 7 جون کو روانہ ہوا تھا اور 10 جون کو بھارت کے مالیاتی دارالحکومت ممبئی پہنچنے والا تھا۔ یہ 270 میٹر لمبا جہاز 12.5 میٹر کے ڈرافٹ کے ساتھ 650 سے زائد کنٹینرز لے جا رہا تھا۔ عملے کے 22 میں سے 18 افراد کو بچا لیا گیا ہے، جبکہ 4 لاپتہ افراد کی تلاش جاری ہے۔ مودی حکومت کو سوچنا ہوگا کہ آخر بھارت کے ساتھ ایسا کیا ہو رہا ہے۔ بھارتی میڈیا کی جانب سے جعلی خبریں پھیلانے کے بعد بین الاقوامی سطح پر انڈین میڈیا کی ساکھ بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ عرب ٹائمز آن لائن کا کہنا ہے کہ بھارتی میڈیا اس وقت اعتماد کے معاملے میں شدید بحران کا شکار ہے، وہاں صحافتی معیار انتہائی گر چکا ہے۔ بھارت میں قوم پرستی کے عروج نے بھارتی میڈیا کو بھی جھوٹ اور سنسنی خیزی کی طرف دھکیل دیا ہے۔
رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران بھارتی چینلز نے جعلی فوٹیج اور ویڈیو گیم سے فوجی فتوحات کی جھوٹی خبریں نشر کی۔ بھارتی میڈیا پر حکومتی بیانیاں اجاگر کرنے اور مخالف آوازوں کو دبانے کا الزام بھی عائد کیا گیا۔ عرب ٹائمز کا کہنا ہے کہ بھارت میں پریس فریڈم خطرے میں ہے۔ میڈیا کی ساتھ عالمی سطح پر داؤ پر لگ چکی ہے۔ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے جعلی خبروں نے بھارتی میڈیا کی ناکامی کو بے نقاب کر دیا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ عالمی مبصرین اور مقامی صحافیوں میں تشویش کی لہر دوڑ رہی ہے۔ بھارتی میڈیا جمہوریت کے لیے ایک خطرہ بن چکی ہے اور بھارت میں آزاد میڈیا کا تصور دھندلا چکا ہے۔ تفتیشی افسران نے عدالت کو عمران خان کی جانب سے ٹیسٹ میں تعاون نہ کرنے سے دوستوں آگاہ کر دیا ہے۔ تفتیشی افسران نے عدالت کو بتایا ہے کہ عمران خان تعاون نہیں کر رہے، جس کے باعث نہ پولی گراف اور نہ فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ ہو سکا ہے۔ دونوں ٹیسٹ ضروری ہیں جس کے لیے مزید مہلت دی جائے، جبکہ عمران خان کے وکیل کا کہنا تھا کہ پولیس ٹیسٹ نہیں کر سکتی، لہذا مزید مہلت نہ دی جائے۔ عدالت نے فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے ریمارک دیے کہ کوئی عام ملزم ہوتا تو اب تک ٹیسٹ ہو چکا ہوتا۔ پاکستان کی وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کے لوگ پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کی شرطیں لگاتے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ہمیشہ ریلیف دینے کی بات کی ہے۔ پاکستان میں مہنگائی میں کمی ہوئی ہے اور مجموعی ترقی میں اضافہ ہوا ہے۔ اپوزیشن کی گزشتہ دنوں کی پریس کانفرنس دیکھ کر بہت افسوس ہوا ہے۔ اپوزیشن کے پاس معاشی اعداد و شمار نہیں ہیں۔ اپوزیشن کو چاہیے تھا کہ وہ بجٹ سے متعلق تیاری کیا کرتے۔ ہم ڈیفالٹ کے دھانے سے اٹھ کر معاشی استحکام کی طرف آئے ہیں۔ اپوزیشن کے لوگ پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کی شرطیں لگاتے تھے۔ حکومت نے پاک بھارت جنگ کے دوران اپوزیشن کے رویے کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن نے بھارتی جارحیت کے دوران اچھا کردار ادا کیا۔ پاکستان سے بھارت گئے ہندو میاں بیوی کو دوستوں ممبئی میں مار دیا گیا۔ مقتولہ کے والد کا کہنا تھا کہ اس کی بیٹی سپنا اور داماد سنجے بہتر مستقبل کے لیے بھارت منتقل ہو گئے تھے۔ وہاں چند مہینے ہوئے تھے کہ انہیں مار دیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں آج ہی ممبئی پولیس نے فون پر بتایا کہ ان کے بیٹے اور بہو کی باڈی ان کے گھر سے ملی ہے، جبکہ مرنے والے میاں بیوی کے 2 بیٹے پولیس کی تحویل میں ہیں۔ والد کا مزید کہنا تھا کہ خدشہ ہے کہ بھارتی حکومت انصاف دینے میں تاخیر کرے گی۔ دونوں کی باڈی پاکستان لائی جائے تاکہ ان کی آخری رسومات پاکستان میں ہی ادا کی جا سکے۔ جیسے جیسے مسلمانوں کا مذہبی فریضہ حج اپنے اختتام کے قریب پہنچ رہا ہے، سعودی عرب کے شہر مکہ کا ایک طویل عرصے سے آباد گوشہ وہاں سے ہزاروں میل دور انڈیا میں ایک ہنگامہ برپا کر رہا ہے۔ لیکن دوستو، اس کی وجہ روحانی نہیں بلکہ اس کا مرکز ایک 50 سال پرانا وراثتی تنازع ہے۔ 19ویں صدی کے اس مہمان خانے کو 1870 کی دہائی میں کیرالہ سے تعلق رکھنے والے ایک دولت مند ہندوستانی تاجر نے تعمیر کروایا تھا، جن کی تجارتی سلطنت ممبئی سے پیرس تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس گیسٹ ہاؤس کی یہ عمارت اسلام کے مقدس مقام مسجد الحرم کے قریب واقع تھی، تاہم 1971 میں مکہ کی توسیع کے منصوبے کے تحت اسے منہدم کر دیا گیا تھا۔ سعودی حکومت نے اس پراپرٹی کے عوض 14 لاکھ ریال یعنی اس دور کے تقریباً 3,73,000 امریکی ڈالر سعودی خزانے میں جمع کروا دیے، مگر اس وقت کسی وارث کو رقم ادا نہ کی گئی اور کہا گیا کہ اس عمارت کا کوئی حقیقی وارث شناخت نہیں ہو سکا۔ کئی دہائیاں گزر جانے کے بعد سعودی خزانے میں موجود یہی رقم اب کئی خاندان کے اپنے ہی اندر ایک تلخ تنازع کی وجہ بن چکی ہے، جہاں ہر فریق اپنا نسب ثابت کرنے اور اس وراثت پر حق جتانے کی سرتوڑ کوشش کر رہا ہے۔ اس کوشش میں اب تک کوئی بھی فریق کامیاب نہیں ہو سکا ہے۔ کئی دہائیوں سے انڈیا کی حکومت اس تنازع کو حل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اس خاندان کے کچھ لوگ اس رقم کو افراط زر کے مطابق جاری کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اس کی موجودہ قیمت $1 ارب سے بھی تجاوز کر گئی ہے،
تاہم دوستو یہ ابھی واضح نہیں کہ سعودی حکومت اس رقم کو ان کی شرائط کے مطابق جاری کرنے کے لیے تیار بھی ہوگی یا نہیں۔ اس مقدمے کی پیروی کرنے والے افراد کہتے ہیں کہ یہ جائیداد ایک وقف یعنی اسلامی فلاحی اوقاف تھی، جس کا مطلب ہے کہ اس کے وارث اس کی نگرانی تو کر سکتے ہیں مگر اس کے مالک نہیں بن سکتے۔ جبکہ دوستو سعودی حکومت نے عوامی سطح پر اس معاملے میں کوئی ابھی بیان جاری نہیں کیا۔ اس گیسٹ ہاؤس کے دعوے دار کہتے ہیں کہ یہ مسجد الحرم سے چند قدم کے فاصلے پر واقع تھی اور 1.5 ایکڑ پر پھیلے اس مہمان خانے میں 22 کمرے اور کئی بڑے ہال تھے۔ کئی کے خاندان والوں کا دعویٰ ہے کہ کئی نے اس کی تعمیر کے لیے مالابار سے لکڑی منگوائی اور اپنے ہی علاقے سے ایک مینیجر کو اس کی دیکھ بھال کے لیے مقرر کیا، جو ایک بڑا قدم تھا۔ تاہم اس دور میں یہ غیر معمولی بات نہیں تھی، کیونکہ اس وقت سعودی عرب ایک نسبتاً غریب ملک تھا اور اس کے تیل کے وسیع ذخائر کی دریافت میں ابھی کئی دہائیاں باقی تھیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ حج اور اسلام میں مکہ کی اہمیت کی وجہ سے ہندوستان کے مسلمان اکثر وہاں کے زائرین کے لیے عطیات دیتے یا بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کرتے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ 18ویں صدی کے دوسرے نصف کے دوران شہر پر ہندوستانی روایات کی نمایاں چھاپ تھی اور اس کی معیشت اور مالی فلاح و بہبود ہندوستانی مسلمانوں پر منحصر تھی۔ شہر کی تقریباً 20% آبادی ہندوستانی نژاد افراد پر مشتمل تھی، جن میں گجرات، پنجاب، کشمیر اور دکن کے لوگ شامل تھے۔ اس وقت دوستو پاکستان اور انڈیا کی تقسیم نہیں ہوئی تھی۔ جب 20ویں صدی میں سعودی عرب کی تیل سے حاصل ہونے والی دولت میں اضافہ ہوا تو بڑے ترقیاتی منصوبوں کے تحت مکہ کا منظرنامہ تبدیل ہو گیا اور 1970 کی دہائی کے اوائل میں اسے مسمار کر دیا گیا۔ اس جائیداد پر 2 گروہوں نے سامنے آ کر ملکیت کا دعویٰ کر دیا۔ ان میں مینکٹی کئی کے والد کی طرف کے رشتہ دار، جبکہ ان کے سسرالی رشتہ دار اراکل خاندان شامل تھا۔ اراکل خاندان کیرالا کا شاہی خاندان ہے، جہاں مینکٹی کئی نے شادی کی تھی۔ دونوں خاندان چونکہ روایتی وراثتی نظام کی پیروی کرتے ہیں جو سعودی قانون کے تحت تسلیم شدہ نہیں ہے، جس سے معاملہ مزید پیچیدہ ہو گیا۔ جب تنازعہ دونوں خاندانوں میں طویل پکڑتا گیا تو اس میں کئی کہانیاں بھی جڑتی چلی گئیں۔ کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ان کے آباؤ اجداد نے مینکٹی کئی کو بچپن میں پڑھایا تھا، کچھ نے کہا کہ ان کے آباؤ اجداد نے مہمان خانے کے لیے لکڑی فراہم کی تھی۔ اس کے بعد دھوکہ دہی کے واقعات بھی سامنے آئے۔ کہا جا رہا ہے کہ اگرچہ خاندان مینکٹی کئی سے اپنا تعلق ثابت بھی کر دے، تب بھی اگر ان کے پاس ملکیت کے کاغذات نہ ہوئے تو انہیں کچھ حاصل ہونے کا امکان نہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔